بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج کو چیف جسٹس نہ بنایا گیا تو پھر ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو تحریک انصاف ہے اس کو سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج کی اتنی فکر کیوں ہے؟ کیونکہ جو حکومتی ذرائع ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ بظاہر جو چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کا جو طریقہ کار ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم میں اس کو تبدیل کیا گیا ہے، لیکن جو مولانا فضل الرحمان صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ایک ان اناؤنسڈ ایک غیر اعلانیہ انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ سینئر ترین جو جج ہیں اسی کو چیف جسٹس بنایا جائے گا۔ لیکن اب ایک طرف تحریک انصاف نے جو خصوصی پارلیمانی کمیٹی ہے اس کے اجلاس میں شرکت سے معذرت کر لی، اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر آپ نے سینئر ترین جج کو چیف جسٹس نہ بنایا تو پھر ہم احتجاج کا راستہ اختیار کریں گے۔ تو صورتحال کیا ہے؟ اور جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کے بعد ایک فریق جو ہے وہ یہ جو جمعہ آ رہا ہے وہ اس دن یوم نجات منا رہا ہے، اور ایک اور فریق جو ہے وہ یوم تشکر منا رہا ہے، اور اس کی ایک پہلی کیجویلٹی کے طور پہ بی این پی مینگل کے سینیٹر قاسم رونجو صاحب بھی سامنے آ گئے ہیں، جنہوں نے آج سینٹ سیکریٹریٹ میں اپنا استعفیٰ بھی جمع کرا دیا۔ تو آج گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر فیصل واڈا صاحب اور تحریک انصاف کے سینیٹر اون عباس بھپی صاحب، جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری والے دن سینٹ میں موجود تھے۔ تو سب سے پہلے میں گفتگو کا آغاز کروں گا جو پہلی کیجویلٹی ہے سینیٹر قاسم رونجو صاحب، انہوں نے آج اختر مینگل صاحب کے ساتھ ایک میڈیا ٹاک میں کیا بتایا، ذرا سنیے۔ یہاں جو حاکم ہیں ان کی چلتی ہے، ان کے فیصلے چلتے ہیں، وہ فیصلے کرواتے ہیں اور عمل بھی کرواتے ہیں، سب چیزیں۔ تفصیلات کوئی خاص نہیں ہے، یہ زوراور لوگ تھے جو بھی تھے، جہاں سے بھی آئے تھے۔ 6 دن مجھے مہمان بنایا، وہ مچھروں کے کاٹنے سے ایک پہلے میں ڈائلسس کا مریض ہوں، 2 دفعہ ڈائلسس بھی کروایا، لے گئے تھے اسپتال۔ اس کے بعد مچھروں کے اندر سے ملیریا ہو گیا، اور اس ملیریا کے اندر پھر لے گئے اسپتال۔ یہ ان کا اخلاق تھا، برحال جو بھی ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے گھر چھوڑو، میں بھاگ تو نہیں جا رہا ہوں پاکستان سے۔ میں نہیں 4 دن مہمان ہو، 2 دن ہمارا بھی کھانا کھاؤ، پلانا دن کھائے، یہ اسی قسم کی باتیں رہیں۔ آپ کا موبائل فون اور جو ٹی وی اخبارات تک ایکسیس، سوشل میڈیا تک ایکسیس سب کچھ بند کیا؟ یہ تو شروع سے لے لیے، جیب سے نکال لیے، پہلے آدھے گھنٹے نہیں 15 منٹ میں بھی لے لیے وہ۔ تو یہ تھے جی سینیٹر قاسم رونجو صاحب، جنہوں نے کہ آج سینٹ کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ فیصل واڈا صاحب، اب آپ بھی سینیٹر ہیں اور قاسم رونجو صاحب بھی سینیٹر تھے، 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا انہوں نے، پارٹی نے کہا اب تم استعفیٰ دے دو، تم نے یہ استعفیٰ جو ہے پریشر میں دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہاں پریشر میں دیا ہے، اور پورے میڈیا کے سامنے ساری سٹوری بنا کے انہوں نے خدا حافظ کہہ دیا۔ تو یہ داغ نہیں لگ گیا 26ویں آئینی ترمیم کو؟ بہت شکریہ میر صاحب۔ دیکھیے میر صاحب، میں پہلے دن سے آپ کو کہہ رہا تھا کہ اس ملک کے اندر نوٹ اور ووٹ کبھی پاکستان کا مسئلہ نہیں رہا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ فرض کر لیں میں نے پیسے لے لیے اور میں غائب ہو گیا ہوں، اور اب مجھے سمپتی ویو بھی چاہیے اور مجھے پاپولیرٹی ویو بھی چاہیے، تو میں کیا کروں گا؟ میں کہوں گا میرا باپ اٹھا لیا، بچہ اٹھا لیا، چچا اٹھا لیا، دادا اٹھا لیا، لیکن اس اٹھانے کی کوئی شواہد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو آج سے نہیں ہو رہا، 65 سال سے ہو رہا، اور یہ چیزیں اگر 1 گھنٹہ پہلے، 1 دن پہلے، 2 دن پہلے ہو جاتی ہیں، جو پی ٹی آئی نے بھی سارا ڈرامہ کیا، وہ بھی اگر 1 دن پہلے ہی بھی بولتے کہ اس سینٹ کے اندر سب لوگ جمع ہیں، پکڑے گئے، کتنی دیر ہوتی نشاندہی کرنے کی، پھر انہوں نے بتایا کہ ناخن نکال دیے، پلاس سے سینہ کھینچ دیا، کان میں تیزاب ڈال دیا، آنکھ میں ڈرل مشین ڈال دی، پیر کاٹ دیا، ہاتھ کاٹ دیا، اور اس کے بعد ان کو پلاسٹک سرجن سے زندہ بھی کر دیا، جوڑ بھی دیا، اور ایوان میں بھی لیا، اور ان سے ووٹ بھی نہیں لیے۔ پھر ان کا اپنا سی ایم کے پی کے جو ہے گنڈا پور صاحب، وہ خود غائب ہو جاتے ہیں، خود نمودار ہو جاتے ہیں، تو میں کس کی بات مانوں؟ یہ تو جی ایسی سفید جھوٹ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں آن اے لائٹر نوٹ، میں تو مستی میں یہ بات مذاق میں کرتا ہوں، ابھی تو ڈگی نہیں کھلی تھی تو اتنے ووٹ پڑ گئے۔ ڈگی والی بات تو آپ پہلے بھی کرتے ہیں؟ ہاں میں کرتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں تو لائٹر نوٹ پہ کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ڈگی میں کیا ہے، تو میں کہتا ہوں ڈگی میں پرزے بھی ہوتے ہیں، اسپیئر ویل بھی ہوتا ہے، مٹھائی بھی ہوتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، کیک بھی ہوتا ہے، بٹ اینی ویز لیکن کہنا میں چاہ رہا ہوں کہ میری صاحب، میں نے آپ کو اس سے پہلے بتا دیا تھا کہ ہمیں 64 ووٹ ریکوائرڈ ہے، ہمارے پاس 66 ووٹ ہیں بغیر ڈگی کے آن اے لائٹر نوٹ۔ یہ بائی فار ہونی تھی،
ٹھیک ہے. یہ جو کنسنسس بلڈ کیا, بلاول صاحب نے بہت محنت کی, بھاگے دوڑے, ینگسٹر ہیں, انہوں نے محنت کی, کنسنسس پیدا کیا, عزتیں بھی بچا لی لوگوں کی, اچھی بات ہے یہ. ٹھیک ہے. مولانا صاحب کا جہاں تک آپ رول پلے کریں گے, تو مولانا صاحب نے ایک زبردست کام کیا, ایک اچھے پالیٹیشین. میں ان کے بھائی سے تو میری بہت دوستی ہے, آپ کو پتہ ہے, 10-12 سال سے میری ان کی دوستی ہے, کامران مرتضیٰ بھی دوستی ہے. انہوں نے جو ان کے ساتھ ہوا تھا, یہودی, کافر, ڈیزل, اٹرب, انہوں نے سب سے تعریف کرائی سمیت عمران خان صاحب کی, اور کسی ایک کی بھی تعریف نہیں کی. تو میں تو داد دیتا ہوں ان کی سیاست کو, میں تو ان کا فین ہو گیا, سیکھنی چاہیے یہ سیاست. لیکن قاسم رونجو صاحب نے جو کہا ہے, اس کو آپ اب کیسے ڈینائی کیسے کریں گے؟ میں ان کی بات کو ایکسیپٹ کیسے کروں گا بھائی؟ اگر آپ اندر آ گئے تھے تو آپ پھر اس وقت میڈیا میں چھپا کے میڈیا کو بول دیتے, اس وقت ہی کہا. ٹھیک ہے. دیکھیں اختر بیگل صاحب بھی جو ہے, ان کے ساتھ بھی میرا بڑا عزت لحاظ کا رشتہ ہے, میرے بڑے بھائیوں کی طرح. وہ ادھر موجود تھے اختر بیگل صاحب. ٹھیک ہے. اور اتنا کوئی بیوقوف نہیں ہوتا, لیکن بات یہ کہ آپ یہ کریں کاب کہ پہلے ادھر سے کاب کر لے, پھر ادھر جا کے ضمیر کی آواز سن لے, یا مسٹر ضمیر کی آواز سن لے, یا نوٹ کی آواز سن لے, یا ووٹ کی آواز سن لے, اور پھر جا کے آپ نیا کام کریں. میرے خیال سے یہ بھی نامناسب چیز ہے. آپ کو کھڑا ہونا چاہیے. آپ نے کہا کہ میں نے ووٹ دیا ہے تو میں نے ووٹ دیا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے میر صاحب کہ کیمرے کی آنکھ سے سب گزر کے گئے ہیں, آپ کے کیمرے لگے ہوئے تھے سارے, وہاں تحمل سے سب بیٹھے ہوئے بھی تھے. ٹھیک ہے. جس طریقے سے آئے, تصویریں کھنچائی, ون بائی ون کر کے باہر گئے, ون بائی ون کر کے اندر آئے, اتنی سب سچویشن کے اندر کہیں تو بول سکتے تھے. ٹھیک ہے. کس طرح معلوم ہے؟ جی. اور عباس بپی صاحب, آپ بھی موجود تھے سینٹ میں, اور واڈا صاحب بھی موجود تھے, اور سینیٹر قاسم رونجو صاحب بھی موجود تھے. تو قاسم رونجو صاحب نے آج استعفیٰ بھی دے دیا, اور پریس ٹاک میں یہ بھی کہا کہ میں 6-7 دن تک مجھے اغوا کیا گیا, کہیں پہ رکھا گیا تھا جہاں مچھر بہت تھے. تو فیصل واڈا صاحب کا کہنا ہے ان کو پہلے بولنا چاہیے تھا, جب وہ کاؤنٹنگ ہو رہی تھی, جب 26ویں ترمیم پہ رائے شماری ہو رہی تھی, آپ موجود تھے. تو آپ کو کیا لگا کہ رونجو صاحب اور سینیٹر نسیمہ احسان شاہ صاحبہ جو ہیں وہ پریشر میں تھے یا اپنی مرضی سے آئے تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب, میں اور واڈا صاحب پرانے کولیگ رہ چکے ہیں. ہمارے اصول اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں یہ بالکل سچ کہتے ہیں, اور بالکل جو ایکوریٹ یہ بول رہے ہوتے ہیں ویسی ہی تقریباً چیزیں نا ہو رہی ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا تھا نا کہ ڈگی میں ہم نے بہت سارے لوگ رکھے ہوئے ہیں, ڈگی میں پڑا ہے, جب ضرورت پڑے گی نکال لیں گے. یہ بالکل حقیقت میں مبنی ہے. لیکن ایک چیز سے میں اگری نہیں کرتا کہ اگر قاسم رونجو صاحب نے پیسے لیے ہوتے 50 کروڑ 60 کروڑ, جو کہ ریٹ سننے میں آ رہا تھا کہ جی سینیٹر یا ایم این اے کو 50 کروڑ دیا جا رہا ہے, تو وہ کم از کم آج استعفیٰ نہ دیتے, پھر سینٹ کی سیٹ رکھنی چاہیے تھی. تو جس نے استعفیٰ دے دیا, یقیناً وہ پیسے نہیں لے سکتا. نمبر 1, جس قسم کی صحت ان کی ہے, جس قسم کی میڈیکل کنڈیشن میں وہ ہے, آپ کو پتہ ہے ڈائلیسس کا مریض جو ہے نا, اس کی لائف سپین اتنا لمبا نہیں ہوتا, اور الٹیمیٹلی اگر وہ جا کے اپنا یہ ڈائلیسس اپنا یہ نہیں چینج کرواتا, ٹرانسپلانٹ نہیں کراتا, تو 6 مہینے سال کے بعد اللہ معاف کرے اس نے مطلب دنیا چلے جانا ہے. وائی وڈ پرسن الائے جس کی 6 مہینے سال بعد شاید اللہ کرے ان کی لمبی زیادتی ہو, اگر کسی نے فوت ہو جانا, وہ جھوٹ کیوں بولے گا؟ اینڈ ویری فرینکلی یہ پہلا استعفیٰ ہے. اس کے بعد نسیمہ احسان کا استعفیٰ بھی آئے گا. جب یہ دونوں اس وقت تشریف لے کے آئے تو میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کاؤنٹنگ کر رہا تھا. واڈا صاحب کو پتا ہے, میں نے خود کھڑے ہو کے ایک ایک شخص کی سیٹ پہ جا کے کاؤنٹنگ کی, تاکہ چلے کم از کم کچھ ویلیڈیٹ تو ہو جائے. تو جب ان کی کرسی پہ گیا تو میں نسیمہ احسان کی جب میں نے شکل دیکھی تو لٹرلی آئی کوڈنٹ سی ان آئیز, میں اس کی آنکھوں میں آنکھ دے کے بات نہیں کر سکا. رونجو صاحب مرد تھے, آبویسلی وہ جی دلیری کے ساتھ بیٹھے تھے, پہلے پیچھے بیٹھے تھے, پھر آگے بیٹھ گئے, مسکراتے رہے, بڑی مشکل سے چلتے رہے, جب لابیز میں جانا تھا جب بھی چلے گئے. لیکن اس بی بی کی آنکھ میں جو خوف درد تھا نا, آئی کوڈ ناٹ سی اٹ, حتیٰ کہ میں اس کی کرسی پہ جا کے کاؤنٹ کرنے گیا تھا. اینڈ ویری فرینکلی یہ 2 چیزیں, اور جو ڈگی والی بات کر رہے ہیں یہ حقیقت ہے کہ اگر اس دن مولانا صاحب نہ آتے تو آج یہ پہلا استعفیٰ, پھر نسیمہ صاحب, اور اس کے بعد 4 استعفے اور بھی آنے تھے. مولانا کے 2 بندے اس وقت وہی ڈگی میں تھے, اور ہمارے 2 بندے بھی ڈگی میں تھے. سو 4 یہ اور 2 مینگل صاحب کے 6 بندے ریزرو میں موجود تھے, کہ اگر مولانا نہیں آتے تو مولانا کے 2 بندے, 2 ہمارے اور 2 مینگل صاحب کے 64 پورے کر رہی ہے. سوری ٹو انٹرپٹ یو, میں دوسروں کی بات نہیں کرتا. آپ کہہ رہے ہیں آپ کے 2 بندے بھی ڈگی میں تھے, لیکن وہ آئے تو نہیں ہیں, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے بھی 2 بندے ڈگی میں تھے؟ آپ کو کیسے پتا ہے کہ وہ ڈگی میں تھے؟ اچھا, میں ڈگی کا لفظ از مور آف اے ویری ڈسکریسنگ ورڈ فار اینی سینیٹر اور اینی ہیومن بینگ. وہ تو میں واڈا صاحب کی زبان استعمال کر گیا. میں جنرلی ویسے کہتا ہوں کہ وہ ریزرو فورس میں استعمال تھے, ایکسٹرا کے طور کے اوپر, ایکسٹراس کے طور کے اوپر باہر بیٹھے تھے. اینڈ ویری فرینکلی یہ دونوں لوگ جن کا ہم نام لے رہے تھے, ان سے 5 دن پہلے ہمارا کانٹیکٹ ختم ہو گیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ جی کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے میں وہاں ہوں, اور میں ان کے پاس ہوں, اور میں ان کے پاس چلا گیا ہوں. پھر ان کے فونز بند ہو گیا, اور ان سے رابطہ ختم ہو گیا. لیکن رابطہ منقطع ہونے سے پہلے انہوں نے تقریباً ہمیں اطلاع کر دی تھی کہ میرے ساتھ یہ ایشو
ایشو ہے اور میں پکڑا گیا. ایک کی مطلب جب ہم سے بات ہو رہی تھی تو پیچھے فون اچانک گر گیا, پکڑو پکڑو کی آوازیں, اس کا موبائل پر بند ہو گیا. اور دوسری جو ہماری خاتون سے جب ہماری بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا جی کہ بس کیونکہ میرا بیٹا ان کے پاس ہے اور میں کیونکہ اب ان کے ساتھ ہوں تو یہ معاملات شاید مشکل ہو جائیں, تو انہوں نے کلیئرٹی سے بتا دیا. تو ہمارے دو جو سینیٹرز تھے وہ obviously ریزرو فورس کا حصہ تھے. اگر مولانا نہ بتا دے, اور مجھے یہ شک ہے, اور ایک چیز اور بتا دوں, مجھے یہ شک ہے کہ مولانا کو کنونس کرنے کے لیے بندے سارے دکھائے گئے تھے. ان کے دونوں بندے, جس میں سینیٹر شکور اور سینیٹر احمد صاحب تھے میرے خیال میں, ہمارے 2 لوگ اور 2 مینگل کی, یہ 6 لوگ ان کو بتا دیے کہ مولانا صاحب یا تو آپ مان جائیں, نہیں تو پھر یہ 6 لوگ تو موجود ہے, 58 + 6 is 64, 64 کا جو میجک نمبر ہے وہ مکمل ہو جائے گا. تو الٹیمیٹلی آئی تھنک ہی ریئلائز ہے کہ یہ گیم کسی اور طرف جانے والی ہے. اچھا, اب فیصل واڈا صاحب یہ تو ایک پہلو ہو گیا, اب یہ میں تھوڑا سا کلیکسپے کروں. دیکھیں میر صاحب, 2 چیزیں. ایک تو یہ کہ دیکھیں جو مولانا صاحب کی انہوں نے بات کی کہ مولانا صاحب نے ریئلائز کر لیا, ان کو بندے دکھا دیے. جس دن مولانا صاحب نے ووٹ دیا اس دن پی ٹی آئی نے ان کی ٹرولنگ شروع کر دی سوشل میڈیا پہ. نہیں, لیکن نیشنل اسمبلی میں تو ان کی بہت تعریف کی. نہیں سنیں نا سر, دیکھیں اس کے بعد میں اب آپ کو تھوڑا سا سیریل سمجھا دیتا ہوں, 2 منٹ لگیں گے, قوم کو سمجھ آ جائے گا. دیکھیں سب سے پہلے انہوں نے 18 اکتوبر کو کہا ہم احتجاج کریں گے ملک بھیر. پی ٹی آئی نے اناؤنس کیا, مکھی کا بچہ باہر نہیں نکلا. کیوں نہیں نکلا؟ اس لیے نہیں نکلا کہ یہ خود اندر بیٹھ جاتے ہیں. نمبر 2, گنڈا پور جو ہے وہ غائب ہو گیا, گنڈا پور ڈگیے بیٹھ کے بھاگ گیا, پھر گنڈا پور بازیاب ہو گیا اور گنڈا پور صاحب واپس سامنے آ گئے اور انہوں نے تقریر کی. تو یہ تو پریسیڈنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے, خود ہی غائب ہوئے تھے, خود ہی اندر چلے جاتے. نمبر 4 یہ کہ آپ نے اپوزیشن تھی, آپ اس کے خلاف ووٹ دیتے, اس کے خلاف آپ نے ووٹ نہیں دیا ترمیم کے, آپ نے واک آؤٹ کیا تاکہ آپ سیف پیسج دے دیں انڈرسٹینڈنگ کے تحت. پھر آپ نے ترمیم کو نہیں ووٹ کیا, اس کے کلوزز کو ووٹ کیا. یہ کیسے پاسبل ہے کہ میں آپ کے شو پہ بھی ہوں اور آدھا ہوں اور آدھا اندر بھی ہوں؟ یا تو میں بائک آؤٹ کر رہا ہوں یا میں اس کے اپوز کر رہا ہوں. اصل میں تو اپوزیشن کا کام تھا, وہ کہتا میں اس کو نہیں, چاہے تھے 36 تھے 400 تھے, وہ کہتے ہم نہیں کریں گے ترمیم کو, ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے بائک آؤٹ کیا ایز آلویز انڈرسٹینڈنگ کے تحت. پھر عمر ایوب صاحب نے ساری فیسلیٹیشن, عمر ایوب صاحب کی تقریر جب آپ دیکھ رہے تھے, آپ کو ان کی باڈی لینگویج کچھ بتا رہی تھی, آنکھیں کچھ بتا رہی تھی, زبان کچھ بتا رہی تھی, چہرہ کچھ بتا رہا تھا, آپ کو سب قوم کو سارا نظر آ رہا تھا. پھر ان کی اندر فائٹ تھی. پھر انہوں نے عمران خان صاحب کو پتہ تک ملنے نہیں گئے بقول ان کے. پھر یہ عمران خان صاحب کو ملنے گئے, 3 کی جب اندر کی جاتی تھی, انہوں نے کہا یہ ایکسکیوز بنا کے عمران خان سے ملو انہیں کہ ہمیں ملنے نہیں دے رہے, یہ نہیں اندر جانا چاہتے تھے. پھر 5 کی ہمارے جیسے لوگوں نے مشورہ دیا 5 کے 5 بھیج دو, 2 اور چاہیے وہ بھی بھیج دو, ٹھیک. پھر یہ 5 گئے. پھر ان کے ساتھ جو ہوا وہاں اندر خان صاحب نے جو ان کی ستھرائی اچھی طرح کی, جن لفظات سے, اس کے بعد ان کا آ کے بھی رنگ اڑا ہوا تھا, سب آ گئے. پھر یہ مولانا کے گھر جا رہے تھے, وہ مولانا کے گھر نہیں گئے, کے پی گوا ہاؤس گئے, تقریر کی, انہوں نے اناؤنس کر دیا پبلکلی. اب آپ آ جائیں جس کا اون صاحب بات کریں, اون صاحب کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں. اون صاحب کی موجودگی میں پی ٹی آئی کے وہ سینیٹرز آج بھی سینیٹ میں موجود ہیں جنہوں نے عمران خان کے خلاف پبلکلی پریس کانفرنس کی ہیں, آپ کے کیمروں کے اندر بند ہیں وہ آج بھی اب دکھانا شروع کریں. وہ سب سینیٹر بیٹھے ہوئے, تنخواہ بھی لے رہے ہیں, عمران خان کو بیچ بھی رہے ہیں, عمران خان کا کھا بھی رہے ہیں, اس کے نام کو کیش بھی کر رہے ہیں, اس کو جیل میں بھی چھوڑا ہوا ہے, کوئی اس کی فکر نہیں جیل ویل کی. وہ چاہتے ہیں یہ جیل میں رہے, وہ چاہتے ہیں اس سے غلط کام کروائے سارے, اس کو سزائیں ہو جائے, اللہ کرے کچھ اور ہو تو یہ ساری زندگی ساتھ کرے. آخری اور امپورٹنٹ چیز, اب یہ سلیم اور ڈاکٹر زرکا کی بات کریں, فیصل سلیم کی, یہ دونوں ہمارے سینیٹر ہیں پی ٹی آئی کے. فیصل سلیم سے جھگڑا پی ٹی آئی کا کب شروع ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں, آن انڈوز کرے گا اس بات کو. جب وہ بن رہا تھا چیئرمین کمیٹی کا سینٹ کی انٹیریئر کا, اس وقت ایک گروپ جو ہے اس نے مل کے اس کو گرانے کی کوشش کی, اس کے ہر طریقے سے ممکن. عمران خان صاحب کے بعد چلے گئے, ادھر چلے گئے, ادھر چلے گئے, خیر بچ بچا کے عمران خان صاحب کے اپروول کے تحت ٹائمنگ کی وجہ سے اس کو نوٹیفائی ہو گیا وہ, اور وہ بچ گیا. اس کو زرکا جو ہے وہ سپورٹ کرتی تھی. اس میں گروپنگ ہے نا سینٹ کے اندر, مجھے نہیں پتا ان کے کتنے سینیٹر ہیں, لیکن جتنے بھی ان میں بھی 3-4 آن کے کیس کے اندر آن اگر بات کر رہے ہیں. اب اگر آپ فیصل سلیم کو اور سینیٹر زرکا صاحبہ کو اگر آپ سپورٹ کر رہے ہیں, نہیں میں تو بتا رہا ہوں آپ کو فیکچوئل بات, پہلے سے زیادہ مشکوک ہو گئے. نہیں میں تو دیکھیں سپورٹ نہیں کر رہا, میں بتا رہا ہوں کہ چیئرمین کمیٹی کے اندر جھگڑا ہوا تو نہیں تھا, یہ پبلکلی آپ کی ویڈیوز میں موجود ہے. میں فیکٹس بتا رہا ہوں, مجھے تو لینا دینا میرا کسی سے کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایک امپورٹنٹ چیز, اس کے بعد آپ نے اپنے اور لوگوں کے نام بھی دیے کہ یہ بھی مشکوک ہے, ادھر چلا گیا, اور اس کے بعد آپ نے ان کو ایکسیپٹ بھی کر لیا, آپ نے ان کی جان کو خطرہ بھی کر دیا, آپ نے ان کو غدار ہے. تو بھائی اگر کل گنڈا پور صاحب کہتے ہیں یہ غدار ہے وہ غدار ہے, ہم چھوڑیں گے نہیں, تو گنڈا پور صاحب کے سامنے بھی اتنا بڑا شیشہ لا کے دکھا دینا. بڑا شیشہ نہیں دکھائیں گے تو مجھے یہ دکھانا پڑے گا, پھر آپ لوگ شور کرتے ہیں کہ میں کیوں دکھاتا ہوں. جی اون عباس بفی صاحب, جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پہلے تو یہ کلیئر کر دوں سر, انٹیریئر کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا جب ایشو آیا تھا اس کے لیے باقاعدہ ایک کمیٹی بنی تھی جس کا میں پھر ممبر تھا, جس میں شبلی فراز صاحب بھی تھے, محسن عزیز صاحب بھی تھے, اور اس ایشو کو بڑا ایمیکیبلی ریزالو کر لیا تھا. کیسے کیا تھا بفی صاحب؟ ایک منٹ سر, میری ریکویسٹ سنیں سر,
اور بپی صاحب ایک سیکنڈ ایک سوال لے لیجیے گا پھر آپ آرام سے بات کیجیے گا. میرے بھائی آپ کو یہ تو یاد ہے نا کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین بننے کے لیے فیصل سلیم کے اندر جو ایشو بنا تھا وہ ایشو سٹیپ بائی سٹیپ آپ ایکسپلین کر دیں, میں آپ کی بات کو مان لوں گا. چلیں اب ان کو بات کریں. جی میں بتا دیتا ہوں, میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ اس وقت جب وہ انٹیریئر کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین بنے تھے تو اس وقت پارٹی کی طرف سے ان کو گو ہیڈ نہیں دیا گیا تھا. آلدو انٹیریئر کی اسٹینڈنگ کمیٹی پی ٹی آئی کے پاس تھی لیکن اور جانبی موسٹلی فیصل کے پاس تھی, لیکن سم ہاؤ اس دن شبلی فراز صاحب اڈیالہ میں گئے تھے اور اچانک ہی گورنمنٹ نے انٹیریئر اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ بلا لی. تو فیصل سم ہاؤ تھاٹ کہ جی مجھے ہی پرپوز کیا جائے گا, تو جب تک واپس آئے وہ چیئرمین بن گئے, جس کے پھر کمیٹی بنی جس پہ میں بھی تھا, اور پھر ہم نے ایمیکلی ریزالو کیا تھا کہ وہ پھر کنٹینیو کرے گا. اس پہ ڈاکٹر زرکا اور کسی کا اور لینا دینا نہیں ہے. اگر فار ایگزامپل پرزیوم کر لیتے ہیں چلے جی یہاں تو یہ ایشو بن گیا, پھر نیشنل اسمبلی میں کیا تھا, وہاں بھی تو پھر 4 لوگ ریزرو میں تھے. اب میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, انہوں نے جو ریزرو میں جو رکھے ہوئے تھے, جو پرزیومبلی رکھے ہوئے تھے, وہ اس لیے تھے کہ نون لیگ کے 3 عدد ایم این ایز وہ کھسپس آ گئے. ایک کا تعلق کہیں موسٹ پرابلی لودھرا سے تھا, ایک بھاول نگر سے تھا, اور ایک کا تعلق ایبٹ آباد سے تھا. ان کی سم ہاؤ طبیعت گرانی تھی, یا اللہ معاف کرے کوئی بہت زیادہ سیریس تھے, یا کوئی بہت لیڈ بیک بیہیویئر تھا. انہوں نے اس حد تک ہمارا پلان کیا تھا کہ اگر وہاں 224 کا نمبر پورا کرنا ہے اور نون لیگ کے 3 اور ایک پیپلز پارٹی کا بندہ مس ہو گیا جو کہ 4 لوگ تھے, تو 4 لوگ وہاں بھی ریزرو میں پلان کیے ہوئے تھے, تو وہاں تو کوئی پارٹی کا ایشو نہیں تھا. سو اگر یہاں پہ 2 سینیٹرز کا کسی طور پہ کوئی کنفیوژن پارٹی کی لیڈرشپ کے تھا تو وہاں تو موجود نہیں تھا. اینڈ سننے میں یہ 4 کے علاوہ اور بھی مطلب اتنا فول پروف پلان کوئی ہو سکتا ہے کہ آپ نے مطلب 3-4 لوگ ریزرو میں بٹھا دیے اور یہ سارا کا سارا میں ڈال دے کیونکہ ہمیں پھوٹ ہے, اس لیے پھوٹ کی وجہ سے وہ لوگ سوچ رہے ایسا نہیں ہوتا. اور حامد میر صاحب ایک آخری چیز بتا دوں, یہ جو پیسے کی بات ہے, یقین کریں 50 کروڑ 1 ارب کسی کو 5 ارب بھی دے دینا, کوئی بندہ اتنا بے ظرف نہیں ہوتا کہ پیسے کے لیے اس ٹائم پہ اس حالات میں خان صاحب کے ساتھ غداری کر سکے. یہ بہت بڑی قیمت ہے. سو دس از مور دین دیٹ, یہ کہانی بہت بڑی ہے. اچھا آپ روجو صاحب کی بات کر رہے ہیں نا کہ اگر یہ فیصل واڈا صاحب نے کہا جی وہ اندر آ گئے, ایک بزرگ آدمی کو کس حد تک لے کے جایا جا سکتا ہے کہ وہ کس حد تک خوف میں جائے گا, نہیں کچھ کھینچا ہوگا, میرا ایک سوال لے لیجیے گا, میرا ایک سوال لے لیجیے گا کہ یہ کیا چاہتے تھے کہ سینئر موسٹ کو لگائیں, یا آج بھی یہ چاہتے ہیں؟ یہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہی چیف جسٹس بنے سینئر موسٹ؟ اچھا دیکھیں, سینئر موسٹ کا لفظ تو استعمال ہو سکتا ہے کہ جو قانون کانسٹیٹیوشن 26ویں ترمیم سے پہلے جس حالت میں تھا ہم چاہتے ہیں اس کو اسی طرح چلایا جائے. اس کو جس طریقے سے توڑ موڑ, اب بات فار ایگزامپل اب انہوں نے 3 نام بھیج دیے ہمیں. منصور ویری فرینکلی ایک بات بتاؤں, مجھے کوئی اچھی توقعات بھی نہیں ہے کیونکہ یو نو دس ہیپنز آل دا ٹائم, کسی کی طرف سے کوئی لگایا جاتا ہے تو مطلب بعد اب باجوہ صاحب اس وقت جو ہے نا نواز شریف نے لگایا تھا, کیا ہوتا ہے. آپ اس لیے پوچھ رہے ہیں نا کہ انہوں نے بائیکاٹ کیوں کیا ہے؟ نہیں, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آج ان کے حساب سے نام نہیں لیتے, سینئر موسٹ ہونا چاہیے, یہی یہ چاہ رہے ہیں نا. تو جب جنرل فیض کو لانے کی باری آ رہی تھی وہ جونیئر موسٹ تھا, تو اس کو کیوں لا رہے تھے؟ او یہ اب آپ جوڈیشری کا اور آئی ایس آئی کا نہیں کیا مطلب سر, آپ کا ایک ہی سٹینڈرڈ ہوگا نا. اس وقت آپ کو جونیئر لگانا تھا یا سینئر, آج آپ اچھا واڈا صاحب میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. سر چلیں جی بپی صاحب اس کا جواب دیں. واڈا صاحب میں جواب دے دیتا ہوں. جناب علی, جوڈیشری میں جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سینئر موسٹ آئے گا. فوج کے حوالے سے قانون ہے کہ پہلے فار ایگزامپل اگر چیف آف دا آرمی اسٹاف کی بات کی جائے تو پہلے 3 یا 5 یا کوئی بھی نام جو بھی 4 اسٹار جنرل ان کے نام آتے ہیں اور پرائم منسٹر کے پاس ایک. اب کانسٹیٹیوشن الاؤ کرتا ہے کہ وہ کسی کو بھی چیف آف دا آرمی اسٹاف بنا دے, ایسی چیز کم از کم عدلیہ میں نہیں ہے. سو دس آل ورکس لائک اٹ. اگر اب آپ نے چوائس دے دی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کو تو الٹیمیٹلی جو شخص سر نگوں کر دے گا اس کے سامنے اسی کو چیف جسٹس لگا دیں گے. اس سے کیا ہوگا, انصاف ہونے میں اور فوج کا جرنیل میں بڑا فرق ہے. فوج ایک پورا ایک نظام ہے, ان کا ایک سسٹم ہوگا. یہاں پہ تو جو عدالتوں میں جو لوگ جس طرح لگائے جاتے ہیں, جس طرح ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں آتے ہیں اور چیف جسٹس بھی اب پرائم منسٹر کی مرضی ہوگا, تو الٹیمیٹلی کل کو ہونا گیا. اینڈ ویری فرینکلی اب تو ہماری یہ خواہش بھی نہیں رہے گی, اگر کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیا گیا اور اس کا کسی کو چیف جسٹس بنا دیا جاتا ہے جو کہ ایک پتہ نہیں جوڈیشل کمیٹی بنائے گی, پارلیمنٹری کمیٹی بنائے گی, تو ویسے بھی چیف جسٹس کے پاس اب پاورز رہ کیا گئی ہے. سو الٹیمیٹلی اب ہمیں اس سے کوئی بھی آ جائے وہ ویسے ٹوتھلیس ہو چکا ہے. چیف جسٹس کوئی بھی بنے, حکومت کو بھی فرق نہیں پڑتا, تحریک انصاف کو بھی فرق نہیں پڑتا. یہی کہہ رہے ہیں نا آپ. اب 26ویں ترمیم کے بعد کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا سر. تو ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر حکومتی ذرائع ہمیں صحیح بتا رہے ہیں نا کہ منصور علی شاہ صاحب کے چیف جسٹس آف پاکستان بننے کے امکانات زیادہ ہیں کیونکہ ان کے چیف جسٹس بننے سے اب حکومت کو بھی فرق نہیں پڑتا. اور اب میں واڈا صاحب میں نے آپ سے ایک اور بھی بات پوچھنی ہے کیونکہ چلیں ٹھیک ہے, پاکستان میں تو 26ویں آئینی ترمیم منظور ہو گئی اور ہو سکتا ہے چیف جسٹس وہی آئے جس کو حکومت چاہتی ہے, لیکن جو اس کی جو انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بن رہی ہیں وہ کیسی ہیں؟ ذرا آپ دیکھیں انٹرنیشنل
کمیشن آف جورسٹ ہے, ایک بہت بڑی ایک لیگل انٹرنیشنل باڈی ہے, وہ کہہ رہی ہے جی دی 26th constitutional amendment passed by the Pakistan's parliament is a blow to judicial independence, the rule of law and human rights protection. گارڈین ایک برطانیہ کا بہت بڑا اخبار, پاکستان's government curbs judiciary's power after alleged harassment of MPs. نیو یارک ٹائمز کہہ رہا ہے جوڈیشل اوورال squeaks through after high political drama in Pakistan. عرب نیوز کہہ رہا ہے ایکسپرٹس سے 26th constitutional amendment threatens judiciary's independence as government refute claim. میں اس طرح کی بہت سی آپ کو ہیڈ لائنز پڑھ کے سنا سکتا ہوں, لیکن میرا جو کویشچن ہے, جو میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم سے جو انٹرنیشنل لیول پہ جو پاکستان کا امیج انٹرنیشنل میڈیا میں ٹارنش ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے, اس سے پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ کیسے پروٹیکٹ ہوگا, یہ سوال کریں گے فیصل واڈا صاحب سے وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی سینیٹر فیصل واڈا صاحب, جو 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی, جیسے بھی منظور ہوئی, اس پہ جو انٹرنیشنل میڈیا کی ہیڈ لائنز ہیں, اس سے پاکستان کے بارے میں امیج اچھا تو نہیں جا رہا. دیکھیں میر صاحب, ایک تو یہ کہ ویسٹرن ورلڈ کے اندر اپوائنٹمنٹ آف ججز اسی طرح ہوتی ہے. اچھا, نمبر ایک تو وہ اپنے گھر کو پہلے دیکھ لے, اس کو پہلے کرٹیسائز کرے. دوسرا یہ کہ یہ نظام جو آج واپس ریورس ہوا ہے پارلیمنٹ کے پاس, یہ نظام ڈکٹیٹرز کا نظام تھا جب انہوں نے لیا تھا, تو ہم اپنے واپس اسی فولڈ پہ آ گئے جس فولڈ پہ ڈیموکریسی اس وقت تھی. تو ایسی کوئی چیز نہیں, پاکستان جب سے بنا ہے تب سے یہ رول نہیں تھا, یہ تو ڈکٹیٹرز نے آ کے چینج کیا تھا اپنے پاس لینے کے لیے, ہم نے واپس اپنے پاس لے لیا. اور یہ لا میکنگ ہمارا کام ہے. اور دوسری دیکھیں امیر صاحب, جب تاثر یہ ہوگا کہ آپ مجھے دیوار سے لگا دیں گے تو میں آپ کو چھت سے ہی لگاؤں گا نا. پھر تو اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے, کھل کے آدمی بات کرے, کھل کے سیاست کرے. آج اس کو آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ یہ ویسٹرن ورلڈ اس کی بدار ہے کہانیاں. ایک تو ویسٹرن ورلڈ ہمارے ذاتی معاملات پہ تو نہیں بول سکتا. سب سے پہلے وہ ویسٹرن ورلڈ بتایا کہ تم کیسے اپوائنٹ کر رہے ہو پھر جوڈیشری, جیسے اب ہم کرنا جا رہے ہیں, وہ بھی تو ویسے ہی کرتے ہیں. اور یہ جو آج ہم کر رہے ہیں یہ پہلے بھی پاکستان میں دستور چلا رہا ہے. یہ چینج ہوا ڈکٹیٹرز کے ٹائم میں, تو ڈکٹیٹرز کی چیز کو آپ اچھا کہہ لیں یا برا کہہ لیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ڈکٹیٹرز چیز واپس لے لی وہ بری چیز ہوگی, کل آپ کو سوٹ کرتا تھا. تیسری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ دیکھیں میر صاحب, کسی جگہ پہ تو کھڑے ہو نا, کسی جگہ پہ کوئی تو کھڑا ہو. ہر وقت رونا گانا, ہر وقت جھوٹی باتیں کرنا, چلانا چلا. میں آپ کو آج آپ کے شو پہ بتا رہا ہوں, دیکھیں یہ پھر مایوس ہوں گے مخصوص نشستوں کے اوپر, یہ مایوس ہوں گے پی ٹی آئی والے, ان کو ریزرو سیٹیں نہیں ملیں. ٹھیک ہے, بالکل. دوسری قانون, ٹھیک ہے سر. دوسری چیز, عمران خان صاحب آپ کو سافٹ میسیجنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اب, کیوں ان کو سمجھ میں آ گیا یہاں بہت کچھ بک چکا ہے, بک بھی چکا ہے, بھگوڑے بھی ہو چکے ہیں اس کے اندر. اور یہ پارٹی کے اندر چلے آن پرانا ہے, لیکن میجورٹی تو پارٹی کے اندر شکلیں کوئی نہیں جانتا. ان کو پتہ ہے کہ زندگی میں انہوں نے واپس کبھی نہیں آتا. اور جہاں تک اون صاحب نے ایک بات کی کہ 50 کروڑ اور 1 ارب, یہ واحد پارٹی ہے جس میں 5 لاکھ میں مال بکنے کو تیار ہے. تو 50 کروڑ 1 ارب میں تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی نے آفر بھی کی ہوگی. اچھا اون صاحب, یہ بتائیں کہ یہ ساری باتیں تو ہم کرتے رہیں گے, لیکن آپ نے ہمارے شو پہ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ یہ دعویٰ کیا تھا کہ 30 اکتوبر تک کم از کم پنجاب میں جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو آپ آج 22 اکتوبر ہے, ابھی تک اپنے دعوے پہ قائم ہیں؟ ابھی تک قائم ہو جی. اس میں صرف یہ ہوا کہ یہ جو 26ویں ترمیم ہے یہ اس کی وجہ سے تھوڑا سا نا وہ اینڈ پہ اسٹیرک لگ گیا. وہ جیسے باٹے کی چپل پہ نیچے اسٹیرک لگا ہوتا ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشن اپلائی, اس پہ بھی تھوڑا سا اسٹیرک لگ گیا. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ 26ویں ترمیم کے لیے جو حکومت وقت ہے اور جو اوبیسلی جو مین فورسز ہیں وہ اس حد تک چلی جائیں گے. اس کو اگر یہ نہ ہوتا تو یہ سسٹم سارا کا سارا, میں آپ کو بتاؤں, واڈا صاحب یہاں بیٹھے, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا حمام چہرہ یا پتہ نہیں کیا اس طرح کر کے. دیٹ واز دا ٹرو ڈپکشن کہ اگر اس دن 26 ترمیم نہ ہوتی تو پھر ماسک, حمام یا پتہ نہیں وہ کیا دھلائی, کیا ڈرائی کلیننگ کا نام استعمال کیا تھا, تھنگز ور آل رولڈ اپ. کوئی یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں تھا کہ یہ 26ویں ترمیم نہ ہو جائے گی. اور حقیقت دیکھیے کہ پاکستان میں جس قسم کے حالات ہیں, میں تو چلے پریڈکٹ کر رہا تھا آج سے 1.5-2 مہینے پہلے. میر صاحب آپ پرسوں کی پریڈکشن کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہوگا؟ میں نے کی تھی 2 مہینے پہلے, 2 مہینے 1.5 مہینہ پہلے میں نے کہا تھا 21 اکتوبر سے پہلے ہوگا, کہا تھا میں نے, اور ریکارڈ کہا تھا. یہ ذرا یہ آپ کے پاس فیصل واڈا صاحب کا, آپ کے پاس یہ میں نے یہ بھی کہا تھا مولانا صاحب کے پاس علم نہیں ہے, یہ علم نہیں ہے. دیکھیں میں نے یہ بھی کہا تھا, فیصل واڈا صاحب کا اسکرپٹ لکھنے سے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جناب یہ اسکرپٹ لکھا جا رہا ہے. ہاں چلیں, اون عباس بپی صاحب جو ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ منظور ہو جائے گی, لیکن واڈا صاحب نے کیا کہا تھا ذرا وہ سنیں. نمبرز پورے ہو جائیں گے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے؟ دیکھیں میر صاحب, میرے لیے ابھی یہ سبجیکٹ ارریلیونٹ ہے.
میری برتھ ڈے 21 اکتوبر کو، ہم کیک اور پیسٹری کھائیں گے سر، سب اچھا پاکستان میں. جب بھی نوٹ اور ووٹ کی بات ہوگی 21 اکتوبر کو 21 اکتوبر کو میں کہہ رہا ہوں میری برتھ ڈے آپ کے سیلیبریٹ کروں گا، میں کیک اور پیسٹری کھاؤں گا، تب تک سب اچھا ہو چکا ہوگا. تو یہ تو آپ کی بات صحیح ہوگی. لیکن واڈا صاحب، آج آپ نے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب کے خلاف ایک بڑی سخت ٹویٹ کیا ہے. بظاہر اس کا تعلق ہمارے پروگرام سے بھی بنتا ہے، تو میں اس ڈیٹیل میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ جائیں بالکل جائیں. ذرا وہ خواجہ آصف صاحب کے خلاف جو ان کی ٹویٹ ہے وہ تو سب نے دیکھ لیا، لیکن وہ جس کلپ کی وجہ سے انہوں نے کیا ذرا وہ سن لیں. وہ کیا ہے؟ آپ ہی کی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ جنہوں نے اس ترمیم کو بڑا ملیٹنٹلی سپورٹ کیا، وہ کچھ اور طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں. پاکستان کو پتہ ہونا چاہیے کہ باپ کا باپ بننے کی اب تو کوئی اگلے 65 سال تک کوشش نہیں کرے گا. کون جیتا؟ سکندر، باپ کا باپ. باپ کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ باپ کے بغیر یہ کام ہی نہیں ہو سکتا تھا. چلیں، بلاول صاحب تو باپ جو بی اے پارٹی پی کو ہے، کہہ رہے ہیں، لیکن BAP کو فیصل واڈا صاحب کون سے باپ کے باپ کا ذکر کر رہے ہیں؟ میں اگر ان کے باپ کے اوپر جو ہے وہ اگر گریز کروں کمنٹ کرنے کے لیے تو مجھے معاف کر دیجیے. ٹھیک ہے، میں بھی بالکل اصرار نہیں کرتا، لیکن یہ جو ہے پتلی گلی سے نکل جاتا ہوں. تو میں تو پتلی گلی سے نکل گیا، لیکن واڈا صاحب آگے کھڑے تھے، انہوں نے راستہ روک لیا اور آپ نے آج ایک ٹویٹ کھڑکا دی خواجہ آصف صاحب کے خلاف. دیکھیے میر صاحب، میں نے نا کبھی بھی ماں بہن بیٹی ماں باپ کی سیاست نہیں کی ہے. میں نے یہاں تک کہ مریم نواز صاحبہ کی سیاست سے میرا شدید اختلاف ہے، لیکن میں ان کے لیے اس لیے کھڑا ہوا، کسی کی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، اور ساری پولیٹیکل پارٹی، میرا اپوننٹ بھی اگر کوئی ہے، مخالف بھی ہے، بدترین مخالف بھی، اس کی ماں بہن بیٹی میرے لیے ماں بہن بیٹی. لیکن آپ نے سوال کیا تھا، گندم جواب ہے. چنا آپ نے کہا، فیصل آرڈر نے کہا باپ کا باپ کون ہے، انہوں نے اٹیک کر دیا میرے باپ پر. دیکھیں، تو میں نے ان کو بتا دیا کہ میں نے بھی ان سے پوچھ لیا جی آپ کے اتنے کون سا باپ ہے، آپ کے کون سے باپ کو مان لوں گے؟ ہر برے وقت میں آپ باپ بدل دیتے ہیں. اور تیسری چیز یہ کہ میں جب میری صاحب ایسا کام نہیں کرتا، جب میں لوگوں کی فیملی کے لیے اسٹینڈ لے سکتا ہوں تو میں اپنی فیملی کے لیے تو پھر ڈبل اسٹینڈ لوں گا، اور مجھے دیر نہیں لگے گی چوک پہ کھڑا کر کے سیاست اتار کے لیکن آپ ہاتھ میں دے دوں اور اتنا ٹائم بھی نہ دوں ڈھکنے کا. مجھے نہیں دیر لگے گی. آپ کو ایسا نہیں لگا کہ خواجہ آصف صاحب نے اوائڈ کیا آپ کی بات؟ دیکھیں میر صاحب، بات پہ کمنٹ نہیں کیا. میر صاحب دیکھیں میری بات سنیں، میں آپ سے آپ مجھ سے سوال کریں آن ببی کا، اور میں کہوں میں آپ کے باپ کے بارے میں بتاؤں، اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں، تو آپ نہیں مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ کے باپ کا. میرے باپ کا کیا تعلق ہے میری ماں بہن بیٹی کا؟ حالانکہ باپ کے باپ کی بات ہو رہی تھی. باپ کے بعد سوال آپ نے کچھ اور کیا تھا، جو صحیح کیا تھا، آپ کا کام تھا، ٹھیک ہے، میں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی، میں اون کرتا ہوں. لیکن انہوں نے اس کو میرے باپ پہ اٹیچ کر دیا، جگت بازی اپنی طرف سے کر دیا. مجھے تو جگت بازی نکالنا بڑی تیزی سے آتا ہے. میرے خیال ہے بات کو ختم نہ کریں. نہیں ختم کرے سر، میں نے تو کی نہیں کبھی ایسی بات. سب کو پتا ہے کہ باپ کا باپ کون ہے، سب کو پتا. تو پھر ان کو میرے باپ پہ نہیں آنا چاہیے تھا. اچھا، اور نواز بھپی صاحب، اب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی پارٹی کے بہت سے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں انکوائریاں شروع ہو گئی ہیں جی، ان کو شو کاز نوٹس دیا جائے گا. زیادہ تر کا تعلق آپ کے ساؤتھ پنجاب سے ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور آپ کیونکہ ذمہ دار بھی ہیں ساؤتھ پنجاب کے، تو میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں گے کہ وائی ساؤتھ پنجاب. اچھا، ایسا نہیں ہے، یہ تھوڑی سی ایسی ایک وہ نیریٹو بن گیا جی ساؤتھ پنجاب سے. جن لوگوں کو آج رات شو کاز نوٹس ایشو کیے جا رہے ہیں، جن 11 لوگوں کو، ان میں سے ایک کے پی سے ہے، اور باقی جو 10 لوگ ہیں 2 کے پی سے ہیں، اور باقی 9 لوگ پنجاب سے ہیں. اور پنجاب سے بھی جن لوگوں کو شو کاز ایشو وہ صرف 3 لوگ ہیں، باقی 6 لوگ جو ہیں وہ پنجاب کے دوسرے حصوں سے ہوں گے. سو ایسا نہیں ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، لیٹس ناٹ جج دیم. میں اس کی وجہ بتاؤں سر، مجھے ابھی تک یہ اندازہ نہیں یہ لوگ کس پریشانی سے، کس حالات میں کیسے گئے ہوں گے. ابھی شو کاز نوٹس آج رات کو ان تمام 11 لوگوں کو ایشو ہو جائے گا، 2 سینیٹرز ہیں، 9 ایم این ایز کو، اور پھر جب ان کے جواب آنے شروع ہوں گے پھر پتہ چل جائے گا. سو صوبے کی حیت کی وجہ سے کوئی جنوبی پنجاب سے اپر پنجاب کا ایشو نہیں ہے. اٹس جسٹ میٹر آف پریشر کہ کس پہ کس قسم کا پریشر تھا، وہ کون سی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے. یقین کریں میر صاحب، ایک بات بتاؤں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے کوئی شخص ان حالات میں خان صاحب کا حالات چھوڑ سکتا ہے؟ یہ مطلب I cannot think of one thing. میرا ایک سوال آپ سے ایک ڈائریکٹ سوال ہے. اون صاحب نہیں، مجھے ایک سوال کریں. اون بھائی، ایک بڑا سوال میرا آپ سے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے یہ سوال مجھ سے بھی پوچھا ہے کہ اگر اون عباس بپی جو ہے ہر قسم کے پریشر کے باوجود 26ویں آئینی ترمیم کی پیشی کے دن وہ سینٹ میں آ سکتا ہے، اگر علی ظفر آ سکتا ہے، اگر حامد خان آ سکتا ہے، اور کوئی آپ کو کڈنیپ نہیں کرتا، تو باقی کیوں نہیں آئے؟
وہ آپ نے ٹویٹ بھی کیا تھا، میں نے ابھی آپ کے پروڈیوسر سے پوچھا کہ یار میر صاحب بڑے سوال مجھ سے فون پہ یا لائیو ہی پوچھ لیں، میں جواب دے دوں. میر صاحب 2 اکتوبر سے لے کے جس دن 26ویں ترمیم میں اپنے گھر سے غائب تھا، اور پہلے 1 ہفتے کے لیے میرے بچے بھی غائب تھے، اور میں بھی کے پی میں ہی تھا بائی دا وے، جسٹ ٹو لیٹ یو نو سر. اچھا. میں جمعہ رات کو پہلی دفعہ جس دن سینٹ کا سیشن تھا، اس دن علی ظفر صاحب کی گاڑی میں پچھلی سیٹ پہ چھپ کے اسی سینٹ میں اور ایک کمرے میں بیٹھا رہا. اگلے دن پھر میں پہلے دن شبلی فراز صاحب کے ساتھ آیا، میں ریکارڈ پہ اس لیے کہہ رہا ہوں. اگلے دن میں علی ظفر صاحب کی گاڑی میں چھپ کے گیا اور پھر کسی کمرے میں بیٹھا رہا، پھر وہ ایڈجرن ہو گیا. اور تھرڈ ڈے ایک اور دوست ہے جو کہ سینیٹر ہے، میں اس کی گاڑی میں جا کے نیچے کسی ایک کمرے میں بیٹھا رہا جب تک مجھے علی ظفر صاحب نے فون نہیں کرے کہ فائنلی اب ترمیم آ گئی ہے اور تم اس وقت آ گئے. اس کے بعد مجھے پتا تھا اب ترمیم جب پاس ہو جانی ہے، واپسی کے اوپر کوئی کسی کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ جو سارا رولا ہے وہ تو ترمیم کا تھا. ہاں 27ویں ترمیم آ گیا، ہم پھر گھروں سے دوڑ جائیں گے اور پھر واڈا صاحب باہر پریس کانفرنس کریں گے اور ہم پھر سارے چھپے پھر رہے ہوں گے. سو دیٹ از اے لاٹ اباؤٹ اٹ. اچھا، اب آپ کو اس کا مطلب ہے پتہ چل چکا ہے کہ 27ویں ترمیم بھی آ رہی ہے اور بہت جلد آ رہی ہے، اور 27ویں ترمیم کس لیے آ رہی ہے یہ میں اب فیصل واڈا صاحب سے پوچھوں گا. اور ایک چیز میر صاحب، بریک کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی سینیٹر فیصل واڈا صاحب، 26ویں ترمیم تو منظور ہو گئی، 27ویں بھی آ رہی ہے. دیکھیں میر صاحب، میں نے 4-5 دن پہلے کہا تھا کہ پہلے اس ملک میں تاریخ پہ تاریخ ہوتی تھی، اب ترمیم ترقی ہوتی رہے گی. ترمیم ترقی ٹھیک ہے سر. ایک اس کا مطلب ہے 26 27 28 29 جب ضرورت پڑے گی، جیسے ضرورت پڑے گی کر لیں گے. اور اگلی بار تو ان کو چھپنے کی ضرورت نہیں بقول کہ اب تو انہوں نے بھی مان لیا کہ یہ خود ڈگی میں چھپ جاتے ہیں. خود انہوں نے 3 دن کا تو بتا دیا میرے بھائی تو نے. یہ آپ دیکھیں نا، اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پریشر کتنا تھا. ڈگی میں یہ بیٹھتے ہیں، میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا بھائی. میں نہیں، لیکن میرا سوال واڈا صاحب ایک سینیٹر لیٹس کلیریفائی. نہیں، میں تو بستی میں کر رہا ہوں. بھائی ایک چھوڑا مہربانی سر، ایک سیکنڈ. میر صاحب ایک درخواست کرتا ہوں. واڈا صاحب ایک سیکنڈ، ڈسکریس کرنا دس از ناٹ فیئر نا. آپ بیٹھے بیٹھے کسی کو بڑھا دی، دس از ناٹ فیئر. آپ جلدی سے کلیریفائی کریں. آئی سیڈ کہ میں اپنے پارلیمنٹری لیڈر کے ساتھ گیا، میں لیڈر آف دا اپوزیشن کے ساتھ گیا، اور میں نے انہیں کہا تھا کہ اگر میں گرفتار یا باہر سے وہاں سے ہو گیا تو رسپانسبلٹی آپ پہ. مجھے شبلی فراز علی ظفر صاحب نے کلیئرٹی سے کہا تھا کہ ہمیں گنتی نہیں کرنی، تم گنتی کر سکتے ہو، ہمیں شک ہے یہ گنتی میں ڈنڈی ماریں گے. میں نے اتنا بڑا رسک لے جائے وہاں پہ گیا تھا. اب بیٹھے بیٹھے یہ ڈگی والا لفظ. یار واڈا صاحب ایک بات سنیں، آپ کسی کو 2 منٹ میں کیسے ڈسکریس کر سکتے ہیں؟ نہیں مذاق تھوڑا یار، اور یار جا کے یہ عزت ہے یار. میں کتنے عزت سے بات واڈا صاحب آپ اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ پریشر کتنا ہے. لائٹر تھوڑا. اچھا سنے دا، مجھے ایک بات بتائے. میرا بھائی ہے، بےمان آدمی نہیں ہے، پیسے بکنے والا آدمی. میرے بھائی نے بھی 9 مئی کے بعد پریس کانفرنس کی تھی عمران خان کے خلاف، کی تھی. پھر بھی سر ویڈیو سٹیٹمنٹ دی تھی اور میں نے کہا تھا میں جنوبی پنجاب کی صدارت سے استعفیٰ دیتا ہوں، اور میں جہاں 14 دن گزار کے آیا تھا واڈا صاحب 14 گھنٹے نہیں گزار سکتے آپ. لیکن یہ بھی تو اس سے پوچھے نا اون باس بپی سے 14 دن کہاں پہ رہا. میں جنوبی پنجاب کی صدارت چھوڑتا ہوں، ایک چیز بتا لوں، اور جب میں 14 دن گزار کے 14 گھنٹے نہیں گزار سکتے. سر میری بات اللہ کرے کسی کے ساتھ بھی نہ ہو، اگر آپ کہہ رہے اور کسی کے ساتھ ہوا ہے نہیں ہوا مجھے نہیں اس کی تیسری نہیں پتا. واڈا صاحب یہ وقت تبدیل پتہ نہیں لگتا. ویسے آج کی چیزیں کل تبدیل ہو جائیں گی، کل پھر شاہ جس کی سٹیٹمنٹ ہم سے نہ سن لیجیے گا. تھوڑا سا میں آپ کو تھوڑا سا ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی صاحب میں پارٹی پہ کھڑے ہونے پر، سمجھانے پر عمران خان صاحب کو یہاں نہ پہنچنے کے لیے نکالا گیا، اور نکالتے وقت عمران خان صاحب چاند پہ تھے، پارٹی آسمان پہ تھی. میں برے وقت میں نہیں گیا، اور میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی جب آپ کے ٹرولوں نے ٹرولنگ کی. اچھا آپ پرسنل بات تو چھوڑ دیں، میرا دوست ہے، بھائی ہے، میں بھی تو دل کی بات کروں گا. آپ کے اوپر جب بات آئی تو آپ نے 9 مئی کے لیے پریس کانفرنس بھی عمران خان کے خلاف کر دی. آپ نے آج کہا میرے ساتھ 14 دن بہت برے گزرے، اس کے بعد پھر آپ اس پارٹی پہ بھی بیٹھے رہے، اس کرسی پہ بھی بیٹھے رہے. تو میں تو آن صاحب دیکھیں، میں کلیئرٹی سے بات کرتا ہوں. پھر پرنسپلی آپ کو پریس کانفرنس نہیں کرنی تھی یا آپ کو آج سیٹ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے تھا؟ میں کاش پرسنل نہیں ہونا چاہتا، لیکن 2 چیزیں کلیئر کر دوں. پہلی بات، میری جو ویڈیو سٹیٹمنٹ تھی جن لوگوں نے جو اٹیچ کر کے وہ ریکارڈ کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو میں نے صرف کہا تھا میں جنوبی پنجاب کی صدارت سے استعفیٰ دیتا ہوں. ایک تو چلا لی نمبر 1. دوسرا، کاش میری پارٹی نے اس پر اتنا احسان کیا ہوتا کہ میں نیشنل اسمبلی سے فارغ ہوتا، میں سینیٹر آتا. اتنے تو احسان مجھ پہ بھی اگر کیے ہوتے تو میں بھی کم از آج عمران خان کے ساتھ کم از کم اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہ دیتا. اینڈ ویری فرینکلی یہ جو آپ پرسنل ہو جاتے ہیں، دس از سم تھنگ ویئر یو لوز دا گریس ایٹ آل. انسان کو تھوڑا سا پرسنل ہوتے
یہ تو سوچنا چاہیے کہ میں کس حد تک جا رہا نہیں، ہوں. آپ کو اندازہ ہے کہ جن لوگوں یہاں پہ اٹھایا جاتا ہے ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ Have you ever thought about it? آپ کو اندازہ ہے فیصل صاحب کہ وہ وہاں پہ ہوتا کیا ہوگا؟ قاسم روجو کی ذرا آپ شکل دیکھ لیجئے. یار فیصل بھائی بات تو سنیں. قاسم روجو کی شکل تو اٹھا کے دیکھ لیں. سن بھی لی میں نے، تمام سے سن رہا ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں آپ کے ساتھ. جی بتائیے. دیکھیں میری ریکویسٹ آپ سے ہے کہ آپ کی والدہ بیمار تھی، میرے لیے میری ماں کی جگہ ہے. میں نے اس وقت بھی یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی، میں نے آج بھی اسٹیٹمنٹ دی تھی. عمران خان صاحب نے مجھ پہ جو چیزیں مجھے سکھائیں اور جو میرے لیے کیا، میں یہ نہیں کہہ سکتا ان کے اسٹیچر کے اوپر کہ میں نے اس سے زیادہ ان کے لیے کیا، لیکن میں نے ان کو اس جہنم، اس گندگی، اس تکلیف سے بچانے کے لیے بھرپور کوشش کی، اور اس میں نکالا گیا جب وہ پیک پہ تھے. تو مجھے تو کوئی درس نہ دے کہ میں عمران خان صاحب کا کتنا لوئل تھا اور ڈس لوئل تھا. اور میں کسی بھی وجہ سے، میری کنپٹی پہ کسی نے بندوق بھی رکھی تھی، میں پریس کانفرنس کر کے واپس نہیں آیا، نہ کبھی واپس آؤں گا اس پارٹی کے اندر. میرا صرف ان سے صرف ایک سوال ہے کہ اون ببی صاحب، آپ کی والدہ تکلیف سے گزری، میری ماں کی جگہ ہے، مجھے بہت تکلیف ہے. میری ماں کی ڈیتھ ہو گئی، آپ کے لوگ ٹرولنگ کر رہے تھے، آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ، آپ نے گریز دکھا دینا تھا. میں اس کی مذمت کرتا ہوں جو ٹرولنگ آپ کی ہوئی، لیکن ایک فرق باڑا صاحب، ہے، آپ 14 دن تک اون عباس بپی کی طرح کہیں کسی سیل میں نہیں رہے. نہیں، میری بات سنتے. دیکھیں میر صاحب، آپ کو یاد ہوگا ایک چائنیز کاپی ہے ہمارے پاس کراچی میں عمران خان صاحب کی 3rd کلاس. اس نے کہا تھا ہم مجھے گولی مار دیں گے، میں نہیں کروں گا. میں نے آپ کو اسی دن کیا کہا تھا، وہ کرے گا. ٹھیک ہے. دیکھیں آپ یا پریس کانفرنس کریں کسی بھی ریزن سے، یا آپ مر جائیں. میں نکالا گیا تھا، میں نکلا نہیں، میں کوئی ڈیل کر کے نہیں گیا. میرا خیال ہے یہ بہت زیادہ پرسنل ہو گیا ہے. آئی وش کہ جتنی تکلیفوں سے اس وقت پی ٹی آئی کے سینیٹرز یا یہ 9 MNA گزرے نا، اس کا کوئی ایک اشیر بھی اس تکلیف سے آپ گزرے ہوتے نا. آپ دونوں کا بہت بہت سو کول کہ وہاں بیٹھ کے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. میں آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ اب 26ویں کے بعد ایک 27ویں ترمیم بھی آ رہی ہے، اور وہ جب 27ویں ترمیم آئے گی تو پھر میڈیا میں اور ہماری سیاست میں ایک نیا تماشا لگے گا. اور اس 26ویں ترمیم کے بعد کچھ لوگ یوم تشکر منا رہے ہیں، کچھ لوگ یوم نجات منا رہے ہیں، اور 27ویں کے بعد پتہ نہیں کون سا یوم منایا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں یہ یوم تشکر اور یوم نجات کا جو ایک نیا سرکل شروع ہو گیا اس سے بچائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.